السلام علیکم ویورز، میرا نام ڈاکٹر اقبال ابراہیم ہے اور آج جس ٹاپک کا آپ کے لیے انتخاب کیا ہے میں نے وہ ہے انفلوئنزا یا فلو۔ تو موسم کے لحاظ سے بھی یہ ٹاپک بہت اہم ہے اور میں چاہوں گا کہ بہت خاص پوائنٹس پر آپ توجہ دیں اور ان کے متعلق میں آپ سے بات کر سکوں۔ تو فلو کیا ہے؟ فلو ایک وائرل انفیکشن ہے جو کہ ہمارے ریسپائریٹری سسٹم پر اٹیک کرتا ہے۔ ریسپائریٹری سسٹم کیا ہے؟ نوز، تھروٹ اور لنگس۔ تو ان تینوں جگہوں پر یہ افیکٹ کرتا ہے۔ اچھا، اب ہم یہ جو بتانا چاہیں گے کہ یہ کیسے پھیلتا ہے۔ یہ اس طرح پھیلتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے چھینک رہا ہے یا کھانس رہا ہے تو اس کے وائرس بہت جلدی آپ تک منتقل ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو لمٹ رکھی ہے، جو ریسرچ سے ثابت ہوئی ہے کہ 6 فیٹ کے اندر اگر کوئی بھی کھانس رہا ہے یا چھینک رہا ہے تو کیا ہے، وہ جلد از جلد اپنے جراثیم آپ تک منتقل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے اگر آپ کسی ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں فلو کا، جس کو فلو تھا اس نے اس جگہ کو ٹچ کیا ہے، کانٹامنیٹڈ سرفیسز ہیں اور آپ نے وہاں پر ہاتھ لگایا، لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر پر، میز پر، تو اس طریقے سے بھی آپ تک فلو کی جراثیم اور فلو کے وائرس جو ہیں وہ آپ تک منتقل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز ہے شیئرنگ۔ جیسے اگر کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، عام طور پہ ٹین ایجرس میں دیکھا گیا ہے کہ وہ شیئر کر لیتے ہیں ایک دوسرے کی بوٹل یا کھانے کی چیزیں بھی شیئر کرتے ہیں، اس طریقے سے بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ کسنگ کرنے سے، ہگ کرنے سے ایک دوسرے سے، یعنی اتنے قریب ہوں 6 فٹ کے اندر، اس کا وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور بہت جلدی ایک دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ فلو زیادہ تر خود سے ہی ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی زیادہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آرام کریں، فلوئڈس لیں، کچھ بخار کی، نزلے کھانسی کی دوا لوگ لیتے ہیں گھر میں، اور وہ خود زیادہ تر لوگ خود ہی گھر میں اپنا ٹریٹمنٹ کر کے بہتر ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اور کہ ان میں فلو کی کمپلیکیشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کہلاتے ہیں ہائی رسک لوگ، جن کے متعلق ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہائی رسک لوگ کون سے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہائی رسک لوگ ہیں جن میں بچے آتے ہیں جو 5 سال سے کم عمر کے ہیں، اور خاص طور پر 12 مہینے یا 1 سال سے چھوٹے بچے، یہ ہائی رسک ہوتے ہیں، جن میں فلو لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور ان میں کمپلیکیشن کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسرا گروپ ہے ایڈلٹس کا، جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہوتی ہے، چونکہ ان میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے، ان میں بھی فلو سیویرٹی کے، یعنی شدید نوعیت کی فلو کی یہ چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور کمپلیکیشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسرا گروپ جو ہے پریگننٹ فیمیلز، حاملہ عورتوں میں بھی فلو کی کمپلیکیشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور جن میں ایک اور گروپ ہے اوبیسٹی یا موٹاپا، ایسے لوگوں میں فلو کی کمپلیکیشن ہم نے زیادہ دیکھی ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے گروپ کرونک النیس۔ کرونک النیس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیماریاں جو بہت لمبے عرصے سے کسی میں موجود ہیں، مثلاً ہارٹ ڈیزیز ہے، ڈائبٹیز ہے، ایسما ہے، کڈنی ڈیزیز ہے، لیور ڈیزیز ہے۔ تو یہ وہ بیماریاں ہیں جو آپ میں یا کسی ایسے شخص میں بہت عرصے سے چلی آ رہی ہیں، تو ان میں فلو کی سیویرٹی، یعنی شدید نوعیت کا فلو ہونے کے اور اس کی کمپلیکیشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ، یہ سارے گروپ کے لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ ہائی رسک کہلاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے فلو کی سائن اینڈ سمٹم یا علامات پر۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ بخار اس میں ہوتا ہے تیز نوعیت کا، 100.4 ڈگری فارن ہائٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ کپ کپی یا چلس ہوتی ہے، اور سویٹنگ بھی ہوتی ہے، بہت پسینہ نکلتا ہے، جسم میں شدید درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، نزلہ بہت شدید ہوتا ہے، ناک سے پانی متواتر آتا ہے، جسے رنی نوز بھی کہتے ہیں ہم، اور اس کے ساتھ جو ہے گلے میں بھی درد ہوتا ہے، کھانسی بھی ہوتی ہے، اور کھانسی ڈرائی ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فلو کے ٹریٹمنٹ پر۔ جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ آرام۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو فلو ہوا ہے تو آپ آرام کریں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فلوئڈس کون سے؟ آپ زیادہ پانی پئیں تاکہ آپ میں ڈی ہائیڈریشن نہ ہو، پانی کی کمی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جوس کا استعمال زیادہ کریں، آپ سوپ پئیں۔ یہ وہ چیزیں جو آپ کی طبیعت کو میں بہتری لاتی ہیں اور آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بھی
بچاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے میڈیسن۔ میڈیسن کیا ہے؟ میڈیسن کیونکہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے جس کے لیے کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں دیتے، ظاہر بات وائرس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، سپورٹیو ٹریٹمنٹ کہلاتا ہے یا سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کہلاتا ہے۔ تو جیسی سمٹم ہوتی اس طرح ہم ٹریٹ کرتے ہیں یا بتاتے ہیں پیشنٹ کو کہ یہ دوا لیں۔ مثال کے طور پہ اگر بخار ہے تو آپ پیناڈول، پیراسیٹامول، ایسیٹامائنوفین یا ٹائلینول لے لیں یا بروفین لے لیں یا آئیبوپروفین لے لیں، جو بھی جس ملک میں جو چیز اویلیبل ہے، یہ کامن میڈیسن ہے جو کہ آپ کے انفلیمیشن کو بھی کم کرتے ہیں اور آپ کے بخار کو بھی کم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانسی کا سیرپ ہے، آپ کھانسی کا کوئی بھی شربت استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر گھر میں اگر آپ کے ہنی موجود ہے تو تھوڑا سا وارم واٹر لے کر اس میں 1 چمچہ جو ہے ہنی کا ملائیں اور اس کو پئیں، 2-3 مرتبہ پئیں، اس سے سور تھروٹ میں بھی فرق ہوگا اور کھانسی میں بھی کافی فرق پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نیزل ڈراپس ہیں، کیونکہ ناک جو ہے آپ کی نیزل کنجسشن ہوتا ہے، تو اگر اوور دا کاؤنٹر ملتے ہیں میڈیکل اسٹور پہ نیزل ڈراپ، وہ استعمال کریں تاکہ آپ کا جو نیزل کنجسشن ہے وہ بھی بہتر ہو۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے اینٹی وائرل کا۔ یہ بھی ایک میڈیسن ہے اور یہ دوا ان لوگوں میں دی جاتی ہے جن میں فلو کی نوعیت بہت شدید ہو یا وہ ہائی رسک لوگ ہوں۔ تو اینٹی وائرل کیا کرتی ہے کہ عام طور پہ اس میں آپ نے نام سنا ہوگا ٹیمی فلو کا۔ ٹیمی فلو ایک کامن دوا ہے جو کہ کئی لوگوں کو نام بھی سنا ہوگا انہوں نے، اور یہ جو ہے اگر جلد از جلد فلو ہونے کے 1-2 روز کے اندر دے دی جائے تو بہت مؤثر ہوتی ہے اور کسی بھی کمپلیکیشن کو بچا سکتی ہے، اور کیا کرتی ہے کہ جو فلو کا ڈیوریشن اگر 1 ہفتے 10 دن کا ہے تو اس کو بھی کم کر دیتی ہے۔ فلو پریونشن یا فلو سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ ہینڈ واشنگ جو ہے، ہاتھ جب آپ دھوتے ہیں تو صابن سے اور پانی کے ساتھ دھوئیں۔ اگر صابن اور پانی کسی جگہ میسر نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے، تو آپ الکوہل بیسڈ ہینڈ سینیٹائزر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آرام کرنا۔ جب بھی فلو ہو تو آپ کو چاہیے کہ ضرور آرام کریں تاکہ آپ کی امیونٹی، قوت مدافعت جو ہے آپ کے جسم میں بوسٹ اپ ہو، تاکہ آپ انفیکشن سے لڑ سکیں، باڈی اس قابل ہو کہ انفیکشن سے لڑ سکے۔ اگر آپ چھینک رہے ہیں، کھانسی ہو رہی ہے، اسنیزنگ ہو رہی ہے، تو آپ رومال کا استعمال کریں یا ٹشو کا استعمال کریں تاکہ یہ جراثیم، یہ وائرس دوسروں تک نہ پھیل سکے۔ اور اگر کسی جگہ پر آپ ہیں جہاں لوگ کھانس رہے ہیں تو تھوڑا اپنے آپ کو وہاں سے دور کر لیں۔ اور جو اہم چیز ہے فلو سے بچاؤ کی، وہ ہے فلو ویکسین۔ فلو ویکسین کے متعلق لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے پچھلے سال فلو ویکسین لگایا تھا، تو کیا اس سال بھی ضرورت ہے کہ ہم فلو ویکسین لگائیں؟ جی ہاں، اس کا جواب ہے کہ ہر سال فلو ویکسین تبدیل ہوتا ہے، ہر سال ایک نیا فلو ویکسین بنتا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ فلو ویکسین جو پچھلے سال بنا تھا وہ ایک ڈفرینٹ اسٹرین کے لیے بنا تھا، ٹھیک ہے؟ جو فلو ویکسین تھا وہ ایک ڈفرینٹ اسٹرین کے لیے لاسٹ ایئر بنا تھا، اس سال اسٹرین چینج ہو گیا، فلو وائرس نے اپنی شکل تبدیل کر لی، جب شکل تبدیل کی تو ایک نیا ویکسین بنایا گیا جو پچھلے سال کے لیے بینیفیشل نہیں تھا، وہ اس سال کام کرے گا۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے اور یہ مشورہ اور یہ بات آگے تک بھی پہنچائیں کہ ہر سال جو فلو ویکسین ہوتا ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں مختلف ہوتا ہے، اور وہ اسی سیزن کے لیے کارآمد ہوتا ہے جس سیزن کے لیے بنایا گیا۔ فلو سیزن عام طور پر شروع ہوتا ہے اکتوبر سے اور لاسٹ کر سکتا ہے مئی تک، لیکن ہم جو مشورہ دیتے ہیں پیشنٹ کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اکتوبر کا انتظار نہ کریں بلکہ سپٹمبر کے مہینے میں ہی فلو ویکسین لگوا لیں، کیونکہ فلو ویکسین لگانے کے بعد جو اس کی افیکٹونیس ہوتی ہے، جو فلو ویکسین اثر کرتا ہے، وہ 2 ہفتے لیتا ہے۔ تو آپ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ جب ایک دم فلو شروع ہوگا تب لگائیں گے، بلکہ فلو ویکسین جیسے فلو سیزن شروع ہوتا ہے، ویکسین اویلیبل بھی ہو گیا تو فوراً لگوا لیں، ٹھیک ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ میں نے جو ہے بہت اہم پوائنٹس پر چاہا کہ فوکس کروں اور کوشش کی کہ سادہ الفاظ میں یہ باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ امید ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو، اور اس کے متعلق اگر کوئی کامنٹس ہیں یا کوئی مشورہ ہے
تو آپ ضرور اس کا اظہار کریں کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیں اور کون سی ویڈیو یا ٹاپک آپ سمجھتے ہیں جس پر میں ویڈیو بناؤں۔ اچھا، اب اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم۔